انبیاء جو علماء ہوں گے وہی میری وراثت کے وارث ہوں گے. تو یاد رکھو مسلمانوں، اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ، نبی کی وراثت کا وارث بناؤ. اگر آپ کا بیٹا نبی کی وراثت کا وارث ہوگا، عالم ہوگا، تو سید صاحب پیچھے ہوں گے، مصلی پہ آپ کا بیٹا ہوگا. نعرہ تکبیر، بڑے ہو کے استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری مطیع الرحمان اشرفی مصباحی، ماشاءاللہ آگے آ جائیے. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ذات بابرکات کی آمد ہو گئی ہے، جن کے حوالے سے میں کافی دیر سے کہہ رہا تھا کہ عطائے سرکار حضور مخدوم سنہ، عطائے حضور شیخ اعظم، کرامت حضور شیخ اعظم کی شکل و صورت پہ اشرفی ہیرا جو سمستی پور میں رہتا ہے پورے علاقے کو اشرفی رنگ میں رنگ کے ایسا چمکاتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ میرے سینے میں جو رسول کی محبت کا چراغ جل رہا ہے یہ قاری مطیع الرحمان نے جلایا ہے. الحمدللہ وہ ذات آ گئی، بے باک ہیں، نیڈر ہیں، کبھی ڈرتے نہیں، حالات چاہے جیسے ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ شعر یوں ہی کسی کو کہا نہیں جاتا. ایک وہ شعر ہے جو درندہ ہوتا ہے انسانوں کو پھاڑ دیتا ہے، ایک وہ شعر ہے جس کے پیچھے دم ہوا کرتی ہے جسے دنیا درندہ کہتی ہے. مگر یہ سرکار اشرفی میاں کا شعر ایسا شعر ہے کہ مخالفوں کے لیے رضا کی تلوار بن کر یوں کہتا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. ایسا وہ شعر جو رضا کا شعر ہے، جو شیخ اعظم کا شعر ہے، جو کبھی ڈرا کسی سے نہیں، اور ایسا مولک بن کے سمستی پور میں چمکا. الحمدللہ پورے علاقے بلکہ سمستی پور سے یہاں تک اور پورے یہ جو علاقہ بہار کا ہے تقریباً 5-6 اضلاع، ان تمام علاقوں کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت آپ فرماتے ہیں. جتنی بھی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین، اور زور سے بولیے آمین. بس حضرت کی آمد ہو گئی ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات ختم تقریر سن لیجیے. میں نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا کیا؟ العلماء وارثۃ الانبیاء. نبی کی وراثت کا وارث کون ہے؟ جو علماء. نبی نے یہ نہیں فرمایا، قید نہیں لگایا کہ میرے گھر والے ہی ہوں گے، سیدزادے ہی ہوں گے، مکے والے ہوں گے، مدینے والے ہوں گے. نہیں، چاہے وہ جہاں کا ہو، گاؤں کا ہو، چھوٹی سی بستی کا ہو، کھیت یا کھلیان میں زندگی گزارتا ہو، دیہات میں زندگی گزارتا ہو، شہر دیکھا بھی کبھی نہ ہو، مگر وہ نبی کہ علم علوم مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے تو نبی کی وراثت کا وارث ہو گیا ہے. اب ایسا وارث کہ خان صاحب پیچھے ہیں، امامت آپ کا بیٹا. شیخ صاحب پیچھے ہیں، امامت آپ کا بیٹا. سید صاحب پیچھے ہیں، امامت آپ کا بیٹا. آخر یہ مقام ملا کیسے؟ آل رسول پیچھے ہو، امامت پر آپ کا بیٹا ہو. شیخ صاحب پیچھے ہو، امامت پر آپ کا بیٹا ہو. خان صاحب پیچھے ہو، امامت پر آپ کا بیٹا ہو. تو حضرت قاری مطیع الرحمان فرمائیں گے، اے سبیل رضا، انسان نسل و ذات کی بنیاد پہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان اپنے سینے میں مصطفیٰ کے علوم کے چشمے کو ڈال لیتا ہے وہی زمانے میں ناز والا ہو جاتا ہے، وہی بلند ہو جاتا ہے، وہی مصلی پہ جانے کے لائق.
تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نبی کی وراثت کا وارث ہو تو ذوق پیدا کیجئے، شوق پیدا کیجئے کہ میرا بیٹا بھی عالم ہوگا، میرا پوتا بھی عالم ہوگا، میرا نواسا بھی عالم ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آپ کا بیٹا عالم حافظ قاری بن کر آپ کے گھر میں آئے گا تو جس کے گھر میں نوٹوں کی بہاریں ہوں گی اس سے زیادہ آپ کے گھر میں قرآن کی بہاریں ہوں گی۔ آپ کا گھر قرآن کی عظمتوں سے چمکے گا، آپ کا گھر قرآن کی عظمتوں کی بہاروں سے لہلہائے گا۔ جب آپ کا بیٹا قرآن پڑھے گا تو آپ کے گھر میں اللہ کی جانب سے رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر زمانے میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ زمانے میں ہم سر بلند کر کے چلیں تو کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں، ایک ہی راستہ ہے، علم اختیار کرو، علم اختیار کرو۔ پڑھو قرآن آؤ، پڑھاؤ قرآن، زور سے بولیے پڑھو قرآن آؤ، پورا مجمع زور سے، پورا مجمع زور سے پڑھو قرآن آؤ، زور سے پڑھو قرآن آؤ، دونوں ہاتھوں اٹھا کے لبیک، زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا۔